وہ یہی ہے کہ جناب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ موت آئی تو موت انسان کا خاتمہ بن گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھا، قرآن کہتا ہے جب تم انہیں قبر میں دفنا کر آ جاتے ہو تو پھر یہ نہ سمجھو کہ موت ان کا خاتمہ بن گئی، فرمایا ثم یحییکم، تم تو دفنا کر آ جاتے ہو، ہم انہیں وہاں پر پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم انہیں پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں اسی آیت پر، کہا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، کیا تھے؟ مردہ تھے۔ ابھی جو ہمارا نہ ہونا ہے نا، نہ ہونا، ہماری معدومیت، اس کے بارے میں ایک اور آیت مذکور نہیں تھا، یعنی انسان پر ایک ایسا دور گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب تک وہ موجود تھا، کیا کہا؟ علی الانسان، وہ زمانہ کس پر گزرا؟ انسان پر۔ کون سا زمانہ؟ جب انسان مذکور نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ تو یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ موجود ہونا، دوسرا ہے مذکور ہونا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ ایک ہے موجود ہونا اور دوسرا ہے مذکور ہونا۔ تو معلوم یہ ہوا موجود ہونا اور بات ہے اور مذکور ہونا اور بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم صبح سے شام تک ان کو دیکھتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یعنی موجود تو ہیں لیکن مذکور نہیں ہیں۔ سامنے آپ کے کوئی بھی رہتا ہو، حاجی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا میں نے؟ موجود ہونا اور بات ہے اور ذکر کرنے والا یعنی مذکور ہونا یہ اور بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی مشکل بات کروں، آسان ابھی کر دوں گا، فکر نہ کریں آپ، توجہ رکھیں بھائی۔ میں نے کیا کہا کہ موجود ہونا اور بات ہے اور مذکور ہونا اور بات ہے۔ تو جب تک انسان مذکور نہیں ہوا، کیا وجہ ہے کہ موجود تو ہے لیکن مذکور نہیں ہے؟ بھائی وہ مذکور اس لیے نہیں بنا کیونکہ وہ اللہ کا ذاکر نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ وہ ذاکر نہیں بنا، اور جب بندہ ذاکر بن جاتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے مذکور بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب یہ ذکر کثیر کا اللہ نے حکم دیا، جس نے اس حکم پر عمل کیا تو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم ذاکر بن جاؤ میں تمہیں مذکور بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب معاملہ اور معنی یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ لاکھوں مردہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ جو اللہ کے ذکر سے خود بھی تازہ لیتے ہیں، دوسروں کو بھی تازگی بخشتے ہیں، بھلا ان کا ذکر بھی کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا فرمایا؟ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب بندہ میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کا صلہ اور اجر یہ ملتا ہے کہ رب اس کے ذکر میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ہمارا ذکر کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی نا؟ اب اللہ ہمارا ذکر کرے گا، اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر بھی رب کا ذکر ہو، اس کا دل بھی رب کا ذکر کرنے والا ہو، اس کی روح بھی ذاکر ہو، اس کا نفس بھی ذاکر رہے،
سر تپا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اس ذکر کا صلہ اور نعمت اور انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. معنی یہ ہوا کہ قیامت تک رہنے والے لوگوں میں اس کے ذکر کی اللہ دنیا میں دھومیں مچا دیتا ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی مثال ظاہرہ کو 700-800 سال ہوگا, 900 سال, اللہ اکبر. لیکن آج بھی تم غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں. اللہ ایسے ہی ہے. اکبر. بے شک. اللہ اکبر. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کنتم امواتا فاحیاکم, تم مردہ تھے ہم نے زندہ کیا, پھر موت دی, تم تو قبر میں دفنا کر آ گئے, لیکن جو ہمارے تھے نا, اللہ جو اکبر. ہمارے تھے, ثم یحییکم, پھر ہم نے انہیں زندہ کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں جناب یہاں زندگی سے مراد تو وہ ہے کہ قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے. ہم نے کہا کان کھول کے سنو, اس آیت میں اللہ نے 5 باتیں بیان کی. اللہ میں بھی 4 پر ہی ہوں. پہلی بات, تم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے, پھر مر گئے, پھر قبر میں گئے تو زندہ ہو گئے. اللہ. چوتھی بات, 5واں جو مرحلہ اس آیت میں ہے وہ یہ ہے ثم الیہ ترجعون, اللہ اکبر. یعنی کہ جو چوتھا مرحلہ ہے ثم یحییکم, یہ بات قبر کے حال کی ہے کہ جب لوگ دفنا کر آ جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی قبروں میں زندہ کر دیتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل, ان کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگ کسی خونی رشتے اور تعلق کے نہ ہونے کے باوجود دور دور سے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں, دور دور سے ان کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں. یہ ان کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اب قرآن کہتا ہے بھئی یہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے کیا یہ ہمیں ایسے ہی مل گئی؟ ایسے ہی مل گئی؟ نہ بابا, ایسے نہیں ملی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا, وہ اللہ کے ذکر میں رہے تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 54, فسوف رشتہ قائم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اللہ سے محبت کرنے والا. محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. معنی یہ ہوا کہ جناب لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا محب ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ بندہ محب بعد میں بنتا ہے, رب کا محبوب پہلے بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب پہلے بنتا ہے اور اس کا محب بعد میں بنتا ہے. اب میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد غوث پاک کے چند واقعات اور پھر گفتگو سمیٹ لیں گے. سردی بہت ہے, مجھے بھی اس کا احساس ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, حضور کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل, کہ جب بھی اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے. اللہ. جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل وہ فلاں بندہ ہے نا, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ. میں اس سے, اللہ. اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا بھائی میں اس سے محبت کر رہا ہوں لہذا تم بھی اس سے پیار کرو. سبحان اللہ. سبحان اب جبریل امین کہتے ہیں جی جیسا حکم باری تعالیٰ. اب اس بندے سے جبریل بھی پیار کرتے ہیں. یہ اولیاء کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے نا, یہ فری فنڈ میں نہیں ملی. سنو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں بھائی تعالیٰ آگے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ اور آسمان کے سارے فرشتوں کو, زمین کے سارے فرشتوں کو, جہاں جہاں ملائکہ ہیں ان تمام میں ندا کر دو اور بتا دو کہ رب اس بندے سے محبت کرتا ہے اور جبریل تو بھی محبت کرتا ہے لہذا وہ بھی محبت کرے. جبریل امین ندا لگاتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ ہے, فلاں بن فلاں, رب اس سے محبت کرتا ہے, میں تم فرشتوں کا سردار اس سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب بھی اس سے محبت کرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس سے محبت کرو. سے محبت کرو. اب کیا ہوتا ہے جناب؟ جبریل امین اعلان کرتے ہیں سارے فرشتے اس ایک بندے سے جو اللہ کا ذاکر ہے. کیا ہے؟ ہاں, اس سے کیا کرتے ہیں سارے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. حضرات محترم پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا, اللہ. اللہ پیار کر رہا اس سے تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا. جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ معاملہ تیرے محبوب کا ہے. کیا بات؟ فرمایا کہ باری تعالیٰ معاملہ تیرے محبوب کا ہے. اب آگے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم یوضع له القبور فی الارض, کہ اب تم زمین پر اترو اور میرے اس بندے کی محبت زمین میں رہنے والے
پاک دلوں میں ڈال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک دلوں میں. یہ ہے کام کی بات. اللہ آج کی بات یہ ہے جب ولیوں کی محبت ہوتی ہے نا اللہ کے دل میں. ایک بندہ کی مثال کو تم اب تک ان کی یاد کر رہے ہو. میں نے کہا بات صرف اتنی سی ہے, غم نہ کرو عاشقو, وجہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ان کی محفل میں آئے ہو آپ کے دلوں کو چنا گیا ہے. اور وہ لوگ جن کے دلوں کو رب نے چنا ہی نہیں, مانا یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ میرے بندے سے محبت کریں. اللہ اکبر. اللہ محبت کریں. اللہ حضور سیدی غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رب العزت نے انہیں ولیوں کا سردار بنایا. بے شک. ایک قاعدہ سمجھ کے جائیے گا, ولی کی پہچان بتا رہا ہوں. ولی کی پہچان. کہ ہر گلی میں کوئی صاحب ہوتے نا, ہر گلی میں جام پتھر اڑائے. تو میں گلی کی بات تو بہت دور ہوئی ہو گئی. اب تو حال یہ کراچی میں جام پتھر اڑائے پیر صاحب نمودار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ حال ہے. اور ہر پیر کا مرید کہ جناب میرے پیر کو جناب وہ ہو, کیا کام, ان کی کمالات, کیا ان کی کرامت ہے. میں آپ کو پیمانہ دے کر جا رہا ہوں. پیمانہ معیار اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی آپ کی؟ اللہ اب میں بڑے کام کی بات کرنے والا ہوں. کیا کہا میں نے؟ ولی کبھی, اس لیے کہ رب سخی ہے نا. اللہ اکبر. آپ نے جب بھی اللہ سے مانگا کیا نہیں ملا, بلکہ جو ملا ہے خدا کی قسم ہماری اتنی اوقات بھی نہیں. بے شک. تو اللہ سخی ہے, بے حساب دیتا ہے, تو وہ اپنا دوست کسی کنجوس کو تھوڑی بنائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھنا ہے جو پیر صاحب ہیں نا جن کے بڑے چرچے ہیں, توجہ سے آپ نوٹ کر لیں, وہ لوگوں سے لے رہے ہیں یا لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ولی کنجوس نہیں ہوتا. جو سمیٹنے کے چکر میں لگتا ہے نا وہ اس کے بخل کی علامت ہوتی ہے. میں لے لوں سارا, میرے پاس آ جائے سارا, یہ کنجوسی کی علامت ہوتی ہے. خرچ نہ کرو, خرچ کرنے کی باری آئے فلاں مرید سے لے لو, اور لینے کی باری آئے لائیے جناب ہمارے گھر پہنچائیے. اللہ تو پیمانہ میں دے رہا ہوں. اب حضور غوث العالم کی زندگی سے کسی بات کی طرف اشارہ. اللہ اکبر. غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے, ایک بزرگ ہے, واقعہ لکھا غوث العالم رضی اللہ عنہ کا. کہتے ہیں دریا دجلہ, اس کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا زاروں قطار ہو رہا ہے. حضور سیدی غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا دجلہ کے کنارے سے گزر رہے سیر کے لیے. اب اس شخص کو روتے ہوئے دیکھا, ساروں قطار ہو رہا ہے. حضور غوث العالم نے پوچھا, بندے کیا بات ہے, کیوں روتا ہے؟ اور غوث العالم کو کون نہیں جانتا. حضور بس ایک اپنی غربت سے رونا آ رہا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے دریا کے اس پار جانا تھا, کشتی میں بیٹھ کے اس پار جانا تھا, وہاں مجھے کچھ کام تھا, میرے روزگار کے معاملات تھے, لیکن وہاں تک جانے کا میرے پاس کرایہ نہیں تھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے لے چلو, میں واپس آ کر تمہیں ادھار دے دوں گا, لیکن اس نے کشتی والے نے مجھے نہیں بٹھایا. اب غوث العالم تو سیر کے لیے نکلے تھے, اللہ اکبر. سیر کے لیے نکلے تھے نا, اس کی بات سنتے دعا کرتے چلے جاتے نا. حضور غوث العالم واپس گھر گئے, اپنے گھر واپس تشریف لے گئے, 100 درہم یا دینار لے کر آئے, اور اسی بندے کے ساتھ کنارے پر کھڑے ہوئے. کشتی والا واپس آیا اور اس کو روک کر کہا کہ بابا یہ 100 درہم یا دینار لے لو, اور خبردار آج کے بعد کسی غریب کو ایسے منع نہیں کرنا جس کے پاس کرایہ نہ ہو. عبد القادر کے کرایے سے اس کو سفر کرا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. ولیوں کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کنجوس نہیں ہوتا. بھائی ان کو کیا لینا بھائی, کسی کو دریا کے پاس آنا, پیر صاحب کو کیا پڑی تھی, کرایہ لا کے دے رہے, نہ صرف اس کا بلکہ کہہ رہے لے رکھ لے, اب جو غریب آئے اس کو سفر کرانا عبد القادر کے کرایے سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضور سیدی غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان کریں جناب. لوگ تو سمجھتے ہیں وہ صرف ایک پیر صاحب تھے, ایک بابے تھے, ایک ولی تھے. نا, حضور غوث العالم بہت بڑے عالم تھے, مفسر قرآن تھے, محدث تھے. ابن جوزی کا نام سنا ہوگا. ابن جوزی اپنے دور کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفسر. اب جناب والا ان کا ایک شاگرد تھا جو حضور غوث العالم کا مرید تھا. حضور غوث العالم کا مرید تھا. اب ہوا کیا کہ حضور غوث العالم کا وہ مرید ابن جوزی کی شاگردی میں رہتا. اب وہ جو مرید تھا وہ حضور غوث العالم کی صحبتوں میں بیٹھتا اور سبق پڑھنے کے لیے ابن جوزی کے پاس جاتا. اس نے ایک دن اپنے استاد ابن جوزی سے کہا کہ استاد محترم آپ کبھی میرے شیخ کے پاس بھی چلے نا.
وہ کیا قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک آدمی ہوتا ہے، علم جب آ جاتا ہے تو انسان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا، ابن جوزی کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے شیخ کے پاس بھی چلے نا، کیونکہ جب بندہ صاحب علم ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا آ جاتا ہے. دلیلوں کا مفتی صاحب رہتے ہو نا تو وہ چھوڑے ہو جاتے ہیں. آج کل کے تو مفتیوں کی بھی اللہ یاد ہے. خیر، اب انہوں نے کہا یار کیا میں تمہارے شیخ کے پاس کیا جاؤں، میرے پاس کیا کم علم ہے. ایک دفعہ میرے کہنے پر چلے تو صحیح. اب جناب والا وہ کہنے پر چلتی ہے، چادر لپیٹی اور مجمع کے بیچ میں بیٹھے درمیان میں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اس لیے کہ ابن جوزی بھی بہت بڑے عالم تھے. دنیا